اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں فضائی حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد ہنگامی سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مشترکہ حملہ کیا ہے اور حملے میں امریکی فضائیہ نے بھی حصہ لیا۔ حملے کے بعد تہران میں شدید دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف وسیع آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران دہائیوں سے امریکی مرد آباد کے نعرے لگاتا رہا اور خطے میں امریکی مفادات پر حملے کا ذمہ دار بھی ایران ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی بحریہ کو مکمل تباہ کیا جائے گا۔ امریکی فوجیوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایرانی میزائل پروگرام مٹا دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاسداران انقلاب اگر ہتھیار ڈال دیں تو مکمل استثناء ملے گا، ورنہ یقینی موت کا سامنا ہوگا اور امریکی کسی انتہا پسند حکومت کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی دفاعی اہلکار کے مطابق یہ حملے مہینوں پہلے سے منصوبہ بند تھے اور تاریخ بھی پہلے سے طے کی گئی تھی۔ یہ پیشگی حملے ہیں تاکہ ایران کی طرف سے فوری خطرے کو کم کیا جا سکے۔ 4 روز تک شدید اور مربوط حملے کیے جائیں گے، جس کے بعد تہران کی صورتحال تبدیل ہوگی۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فضائی حملے میں کئی فوجی کمانڈر مارے گئے اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یونیورسٹی اسٹریٹ، جمہوری ایریا، قوم، خرم آباد، اصفہان اور مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران نے فضائی حدود بند کر دی ہیں اور عراق نے بھی ایئر ٹریفک معطل کر دی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملوں کی پہلی لہر ہے اور دوسری لہر متوقع ہے۔ اہداف میں وزیر اطلاعات، ایوان صدر اور ایرانی صدر کو نشانہ بنانے کی کوشش شامل ہے۔ ایران میں حملے کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اسکول بند اور شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایک طاقتور ترین حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسرائیل نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس کا انجام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حویلیاں سے راولپنڈی آنے والی پیسنجر ٹرین ٹیکسلا پھاٹک کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تمام مسافر محفوظ رہے، تاہم ٹریفک کی خستہ حالی حادثے کی وجہ بنی۔ ریلوے انتظامیہ نے فوری امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے متاثرہ ٹرین کو دوبارہ راولپنڈی کے لیے روانہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ریلوے حکام نے ٹریفک کی نگرانی اور مرمت کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں تاکہ مستقبل میں حادثات کی روک تھام ہو سکے۔ حادثے نے ریلوے سروسز کی سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کی موجودہ صورتحال پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ سونے اور چاندی کی عالمی مقامی مارکیٹوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی نے سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھا دی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $100 بڑھ کر $5278 ہو گئی، جبکہ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت $10,000 اضافے کے بعد $5,50,552 اور فی 10 گرام $4,72,018 ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت $3.88 بڑھ کر $93.78 ہو گئی، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی مرتب ہوئے اور فی تولہ چاندی $9,862 اور فی 10 گرام $8,455 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز سونے کے نرخ مستحکم جبکہ چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا۔ ضلع خیبر کی وادی تیرا سے پاک فوج نے افغانستان کے علاقے دور بابا میں افغان طالبان کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ گولہ باری کے نتیجے میں 2 اہم طالبان کمانڈر بسم اللہ اور رستم سمیت 4 افراد مارے گئے۔ کارروائی کے دوران دور بابا میں قائم افغان پوسٹ بھی تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ حملہ مخصوص اہداف کے خلاف کیا گیا۔ واقعے کے بعد سرحدی علاقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات سے خوشی نہیں اور ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور امریکہ ایران کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر کبھی کبھار ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جمعے تک مزید مذاکرات متوقع ہیں اور امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔
دوسری جانب اعلیٰ عمانی سفارتکار نے کہا کہ ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور اب بات چیت یورینیم کی افزودگی صفر کرنے پر ہو رہی ہے تاکہ ایٹم بم بنانا ناممکن ہو جائے۔ وفاقی حکومت کو مالی سال 2025-26 کے پہلے 8 ماہ میں محصولات میں 450 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ایف بی آر نے 8.5 کھرب روپے ٹیکس جمع کیے جو ہدف سے کم ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھائی اور ترقیاتی اخراجات کم کیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں ٹیکس نیٹ فصیح کرنے پر مشکلات کا عندیہ دیا گیا۔ سپر ٹیکس سمیت مختلف محصولات کی وصولیات ہدف سے مختلف رہی ہیں۔